دائمی نماز کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو کسی دوست نے خط لکھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے دوسرا خط لکھا، پھر اس نے جواب دیا کہ میں تمہیں یاد کروں کہ تمہیں خط لکھوں۔ یاد کرنے کا اتنا سخت عمل ہے کہ میرے پاس خط لکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، ایسے میں خط غیر ہے، یعنی کہ دوست کی یاد میں خط لکھنے کا عمل بھی غیر ہے۔ تو یاد اتنی زیادہ حاوی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو مسجد میں جانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی کام سارے ترک کر کے چلو مسجد میں، اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اور جن کی نماز قائم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسجد سے چلو اور چل کے کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو نماز قائم والے ہیں وہ لوگ دنیا کی طرف مجبور ہو کے نکلتے ہیں، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز کی طرف مجبور ہو کر نکلتے ہیں۔ تو نماز کس کی قائم ہو گئی؟ جس کا ہر لمحہ، ہر حال جو ہے مسجد کے اندر اور باہر ایک جیسا ہو۔ اگر مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر زندگی الگ ہو گئی تو اس کی نماز قائم تو کیا، نماز ہوئی ہی نہیں۔ آپ کا تو غم بھی دائمی نہیں ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو لوگ قبر بننے کے دوران ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر غم کا خیال بکھر جاتا ہے۔ حالانکہ غم کا موسم تو ہر ایک موسم ہے۔ کل کا غم آج بھی غم ہے، اور جس کو کل کا غم کل تک رہے گا یا آج تک رہے گا یا 2 دن اور رہ جائے گا تو میں اس غم کو نہیں مانتا۔ تو نماز قائم کس کی ہے؟ جو ایک کیفیت میں ہو اور اس کی وہی کیفیت رہے۔ جلوہ گاہے ناز کے پردوں کا اٹھنا یاد ہے، پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا یہ کس کو ہوش تھا۔ تو اس کو آگے کا پتہ نہیں کہ کیا ہوا، تو پھر اس کے بعد کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، شہر میں آتا ہے، جاتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، لیکن کیفیت وہی رہتی ہے۔ یا اس کو یوں سمجھ لو کہ مجھ کو کسی کی انجمن ناز کی قسم محسوس کر رہا ہوں کہ اب تک وہی ہوں میں، یعنی کہ وہ بات گزر گئی ہے لیکن میں اب تک وہی ہوں۔ تو جس کا حج قائم ہو گیا وہ روز ہی حج کرتا ہے، وہ ادھر سے واپس آیا ہی نہیں۔ جس کا دل وہاں رہ گیا وہ واپس آیا ہی نہیں۔ تو زندگی میں ایسے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ بے شمار باتیں کرتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، مگر کسی کی ایک بات ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے، وہ خلش باقی رہ جاتی ہے۔ تو ایسا واقعہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو نماز کس کی قائم ہوگی؟ جس کی نماز کسی نے قائم کرائی تو نماز کے اندر وہ قائم ہو گیا اور نماز اس کی قائم ہو گئی۔ اس طرح وہ چلتا جاتا ہے، اس کے لیے وقت ٹھہر جاتا ہے، اسی کے اندر سے ایک دروازہ نکلتا ہے اور وہ پتہ نہیں کس وقت میں چلا جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، وقت سے باہر نکل جاتا ہے۔ زمان و مکان زیر نگیں آ جاتے ہیں، کئی واقعات ہوتے ہیں، وہ اسی دنیا میں رہ کے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ اسے کسی اور دنیا میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب آپ یہ بات تو مان لیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں اور آپ کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ وہ جو زندہ ہے، شہید ہے، وہ آپ سے ملاقات کرے تو یہ ممکن ہے، کیونکہ زندہ شخص آپ سے مل سکتا ہے۔ تو اگر ملاقات ہو جائے تو آپ اس زندگی کے نظام سے ایک اور جگہ چلے گئے جہاں آپ میں شعور پیدا ہو گیا، ملاقات پیدا ہو گئی اور آپ اس لیول پر چلے گئے، یا پھر وہ آپ کے درمیان آ گیا۔ تو اسی زندگی میں ایک اور زندگی کا تصور آ گیا۔ ان شب و روز کے اندر اور شب و روز آ گئے۔ ایک جگہ 4-5 آدمی بیٹھے تھے اور جنات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جن تو ہوتے نہیں، یہ تو ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جن کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جنات تو ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ ہوں، اور پھر اس نے غائب ہو کے ثابت کر دیا۔ علم جب مشاہدے میں داخل ہو جائے تو آپ دوسری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب نماز مشاہدہ بن جائے تو پھر بات آسان ہو جاتی ہے۔ مثلا جب وہ بولے تو اسے نظر آ رہا ہو، جب وہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ کے پیغمبروں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اولیاء اعظام رحمت اللہ کا، اور ہمارے قریب کے بزرگوں کا مشاہدہ ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے نام بھی مشاہدے میں آ جائیں جن پر اس کا غضب ہوا۔ جب الفاظ شکل اختیار کر جائیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔
ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا شیطان ہے۔ اس نے کہا یہ شیطان کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو انسان ہے اور وہ تو اللہ کا شیطان تھا، منکر تھا۔ انہوں نے کہا شیاطین کا لفظ تو تم نے سنا ہوگا۔ اس نے پھر پوچھا کہ یہ آپ کا شیطان کیسے ہے؟ انہوں نے کہا اس نے کل میرے پاس آ کے بیعت کی اور بہت سارے آدمیوں میں کہا تھا کہ میں آپ کے ہر حکم کی اطاعت کروں گا، مگر آج میں نے اس سے ایک بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ تو اطاعت کے بعد انکار کا نام ہی تو شیطان ہے۔ تو وہ شیطان ہے جس نے اطاعت کا وعدہ کیا ہو اور دوسرے دن انکار کر دیا ہو۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، تو اس نے کہا ہم تابع دار ہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کل آپ نے حکم اور فرمایا تھا اور آج اور ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا تو لعین ہے، باہر نکل جا۔ تو اطاعت کے بعد انکاری، امر کو تسلیم کرنے کے بعد امر سے انکار کرنے والا شیطان ہے۔ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور یہ بات مشاہدے میں آئے گی۔ جب یہ واقعات مشاہدے میں آ جائیں کہ یہ وہ ہے تو اس شخص کو شہید کہتے ہیں، یہ ولی ہوتا ہے۔ اس کے لیے الفاظ مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ اگر الفاظ مشاہدے میں نہ آئیں تو ساری بات ہی غلط ہو گئی۔ تو پھر انسان الفاظ بولتا جاتا ہے جو مفہوم کے بغیر ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ نماز جس میں الفاظ اپنے مفہوم کی صورت اختیار کر کے نماز پڑھنے والے کے روبرو ہمہ حال کھڑے رہتے ہیں تو اس کی نماز قائم ہو جاتی ہے، اس سے پہلے قائم نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو جب ذکر قائم ہو گیا تب نماز قائم ہو گئی اور نماز قائم ہو گئی تو ذکر قائم ہو گیا، الفاظ قائم ہو گئے تو مشاہدہ قائم ہو گیا، مشاہدہ قائم ہو گیا تو آپ کا عمل قائم ہو گیا۔ جب آپ کا عمل مشاہدے کے تابع ہو جائے تو سمجھو کہ عمل گمراہ نہیں ہوگا۔ ماننے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو مان کے چل پڑتا ہے، اور جو سوچے گا وہ پھر مشکل میں ہوگا۔ سوچنے والا خود ذمہ دار ہے۔ زندگی کا نالج کتاب سے اور ہے لیکن مشاہدے سے اور ہے۔ ماننے والے کو جو کہیں گے وہ کرتا جائے گا اور پار لگ جائے گا۔ بس یہاں پر کچھ درویش یا پیر ایسی ملاوٹ کر گئے کہ پھر علم والے لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ مثلا محفل میں سب بیٹھے ہیں اور پیر صاحب کہتے ہیں کہ مبارک ہو، اس وقت میں نماز وہاں پڑھ کے آیا ہوں، یعنی کسی اور شہر میں۔ جب ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا تعلق کسی مافوق الفطرت واقعات سے ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بزرگ ایسی باتیں تب بیان کرتے تھے جب وہ مشاہدہ بھی کراتے تھے، اب مشاہدے کے بغیر بیان ہو رہا ہے، اس لیے آج کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ تو درویشی کے نام پر بہت سارے مقامات غلط ہو گئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اصلی مقام درویشی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی بھر کوئی قابل قدر درویش نہ ملے، مگر اصلی راستہ یہی ہے۔ تو آپ تلاش جاری رکھیں، گھبرانا نہیں۔ سچ کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی، بس آپ چلتے جائیں۔